السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 184 درس ہے، 184. کل ایک صاحب نے سوال کیا تھا، کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کا جو طریقہ بتایا اور جو آپ نے ہماری تربیت فرمانی چاہیے وہ کیا تھی، اس پر ہم مستقل گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ غیر مسلمین کے ساتھ یا انسانیت کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردی کی جائے. تو عبداللہ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ دوستی نہیں کریں. تو مختصراً میں نے ان کو جواب دے دیا تھا. آج ہم پوری تقریر اس پر کریں گے تاکہ آپ کو یہ بات پوری طریقے سے معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی ڈیلی زندگی سے اس کا تعلق ہے. دیکھیں، جب ہم نے سارے حقوق بیان کیے تو یقینی بات ہے کہ وہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے سارے حقوق بیان کیے کہ ہم کو کسی انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. میں نے بتایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. میں نے بتایا اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت میں جانا چاہیے. میں نے بتایا اگر وہ یتیم ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. میں نے بتایا کہ بیوہ ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں میں نے کی. پھر دوسری طرف یہ سوال اٹھا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم غیروں کو یعنی مسلمان کے علاوہ غیروں کو اپنا دوست نہیں بناؤ. تو یہ دونوں باتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ تھوڑا سا ٹکرا رہی ہیں. تو ہم اس پر بات کریں گے. دیکھیں، ایک حدیث اور بھی ہے، وہ بھی بیان کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ کہے گا آپ اللہ ہیں، آپ تو کھاتے نہیں ہیں. تو اللہ کہے گا نہیں، فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہارے پاس آیا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو مجھے کھلاتے. وہاں پر بندے کا لفظ ہے، مسلمان اور مومن کا لفظ نہیں ہے. اس حدیث میں بھی مسلمان یا مومن کا لفظ نہیں ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ناطے سے ہمارا برتاؤ کس طریقے کا ہونا چاہیے. اب آج ہم جو بات آپ سے بہت دو چار کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات شرعی لحاظ سے کیسے ہوں. جب ہم غیر مسلم کہتے ہیں تو اس میں بیسیکلی دو لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اہل کتاب ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو غیر اہل کتاب ہوتے ہیں. کبھی کبھی دونوں کو ہم ملا کر کے کافر کہہ دیتے ہیں. حالانکہ اہل کتاب الگ چیز ہے، کافر الگ چیز ہے. کافر کسی ہندو کا نام نہیں ہے. کافر ہر اس شخص کا نام ہے جو خدا کا انکار کرے. کفرہ کے معنی ہی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ انکار کرنے کے ہوتے ہیں. لہذا ہم جو بات کریں گے مطلق کریں گے کہ پوری دنیا میں مسلمان کے علاوہ ہمارے تعلقات کس سے کیسے ہونا چاہیے، کہاں تک ہم ان کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں اور کہاں پر ہم ایک لائن کھینچیں گے کہ صاحب اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. وہ لائن کھینچ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت نے وہ لائن خط امتیاز کیسے کھینچا ہے. دیکھیں، جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں غیروں سے، تو اس میں سب سے پہلے ہم مذہب کی بات کرتے ہیں. مذہبی لحاظ سے تعلقات، ان کے بھی مذہبی کچھ تہوار ہیں، آپ کے بھی مذہبی تہوار ہیں. ان کے بھی کچھ عقائد ہیں، آپ کے بھی کچھ عقائد ہیں. ان کے بھی مذہب کے کچھ اعمال ہیں، آپ کے بھی مذہب کے کچھ اعمال ہیں. مطلب وہ اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں، اپنے طور پر ان کا عقیدہ ہے، اور اپنے طور پر کچھ ان کی مذہبی رسمیں ہیں. تین کی تینوں کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی طریقے کا کوآپریٹ نہیں کر سکتے.
کس معاملے میں؟ عقیدے کے معاملے میں، مذہبی عمل کے معاملے میں، اور جو کچھ وہ مذہبی رسوم کے نام پہ کرتے ہوں اس میں کسی میں ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کا کوآپریشن نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر گنیش کا تہوار چل رہا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے کہ صاحب چلیے ہمارے یہاں پوجا ہو رہی ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیے، ہم نہیں شریک ہوں گے۔ ہولی دیوالی کسی قسم کی پوجا میں بلائے گا، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب اس میں اس موقع پر اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دیوالی کا موقع ہے، آپ کا دوست ہے، اس نے لا کر کے آپ کو ایک سوٹ پکڑا دیا گفٹ کے طور پہ، کہ آپ یہ ہیپی دیوالی کہہ کر آپ کو اس نے سوٹ پکڑا دیا، یا ہیپی دیوالی کہہ کے اس نے مٹھائی کا پیکٹ پکڑا دیا۔ اگر مٹھائی کھلی نہیں ہے اور اس نے پیکٹ ڈائریکٹ پکڑایا ہے تو ایسی شکل میں مٹھائی لی جا سکتی ہے۔ پیکٹ اس نے کپڑے کا دیا ہے، اس کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر مٹھائی کھلی ہوئی ہے یا کوئی کھانا کھلا ہوا آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کے چانسز ہیں کہ بت پر چڑھایا گیا ہے، اور بت پر چڑھایا ہوا کھانا ہمارے لیے حرام ہوتا ہے، لہذا ہم نہیں لیں گے۔ تو مذہبی رسومات اپنی جگہ، اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں اس پر یاد رکھیں، جب تک کہ معلوم نہیں ہو جائے گا کہ صاحب یہ بت پر چڑھا ہوا ہے، تب تک اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نمبر 1، مذہب میں، مذہبی ہی چیز میں سب سے پہلے سلام کرنا ہوتا ہے اور سلام کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر مستقل بھی گفتگو کی جا چکی ہے، آج مختصر آپ کے سامنے ایک دو جملے میں بات کرتا ہوں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ آگے بڑھ کر کے ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں، مطلب آپ کا باس ہے، اب یقینی بات ہے کہ آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ وہ جو سلام کا لفظ ہے، اگر وہ باس ہے اور مسلمان ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم بات ہی کر رہے ہیں غیر مسلم سے، تو ہمارے پاس جو گڈ مارننگ کا لفظ ہے اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ایسا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے کہ جس سے ہمارے عقیدے پر ٹھیس پہنچتی ہو۔ مثال کے طور پر ہمارا باس ہے، ہم اس کو نمستے بولتے ہیں، نمستے ہم نہیں بول سکتے، وہ بھلے ہی ناراض کیوں نہ ہو، اس کو ایک مرتبہ بیٹھ کر کے سمجھا دینے کی بات ہے۔ کتنا بڑا بھی باس ہو، ہندوستان میں جو مسلمان اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ میں کام کرتا تھا دبئی میں، سارے ہمارے باس غیر مسلم تھے، میں نے ان کو ایک مرتبہ بات بتائی، ہم نے کہا میں آپ کو نمستے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ نمستے کے معنی کہ میں اپنا مستک جھکاتا ہوں تمہارے سامنے، ہم مستک صرف مالک کے سامنے جھکاتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں جھکاتے۔ کوئی بھی باس آپ کو یقین نہیں کریں گے، جب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اس نے مجھے اپریشیٹ کیا، اس نے کہا اچھا کیا آپ نے بتا دیا، آپ کے ہاں جو جائے تو وہ شکل اختیار کرے۔ اب بہت سی شکلیں ہیں، ہائے کہہ دیتے ہیں، گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، آداب کہہ دیتے ہیں، اس قسم کے الفاظ اگر یہ کہنا پڑے کب؟ جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر نہیں کہیں گے تو نقصان ہو جائے گا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بڑھ کر کے غیر مسلم کو یہ نہیں سوچے کہ یہ اچھے اخلاق ہیں کہ ہم بڑھ کر کے اس کو سلام کریں، نہیں، اسلام اعلیٰ ہے، لہذا لوگوں کو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو خطرہ اس بات کا ہے کہ نقصان ہے تو آپ کو سلام کرنے کی اجازت ہے، الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 1۔ اب دوسرا معاملہ ہے جواب دینے کا، اس پر بھی ہمارے یہاں بہت دو ٹوک رائے ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر ان کو جواب دینا ہی ہے تو پورا جواب نہیں دیا جائے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے گفتگو نہیں کی جائے گی، جواب دیا جائے گا وعلیہ کا، اگر غیر مسلم نے آپ کو سوال کیا ہے۔ اور بعض لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سلام کیا غیر مسلم کو، السلام علی من اتبع الہدی، امن و امان اس کے لیے ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے۔ آپ نے خط لکھا السلام علی من اتبع الہدی، کہ امن و امان اور سلامتی کی دعا میرے لیے ہر اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے۔ یہ جملہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ سنت سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ جواب دیا جا سکتا ہے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے
کہ وَإِذَا حَيِّيتُمْ، جب تم کو سلام کیا جائے. وہاں پر دیکھیں اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سلام کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اس نے کہا ہے کہ جب تم کو گریٹنگ کی جائے. گریٹنگ سمجھتے ہیں نا، بہت سے الفاظ ہوتے ہیں گریٹنگ کے. اللہ نے یہاں پر حیا کا لفظ استعمال کیا، سلام کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس میں پوری دنیا کو اس نے لپیٹ دیا کہ پوری دنیا تم سے اگر گریٹنگ کرتی ہے، سلام کرتی ہے. پھر جواب میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فحیو، ان کو جواب دو، حکم ہو گیا. اس لیے ہمارے یہاں ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام کرنے میں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، کہا ہے کہ جب تم کو سلام کیا جائے. حکم کیا دے رہا ہے؟ فحیو، جواب دو اور اس سے بہتر انداز میں جواب دو. اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر اس نے ورحمۃ اللہ جوڑ دیا ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوڑ دیا ہے تو آگے جو لوگ جملہ بڑھاتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں، اس کو نہیں کہنا. بعض لوگ اس کے آگے بھی شروع کرتے ہیں، وہ مغفرت فلاں 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 اپنی طرف سے. وہ اتنا ہی ہے، کہیں نہ کہیں تو اینڈ کرنا تھا نا، کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہونا تھا. تو وہاں پر اینڈ حدیث میں ہے، لہذا ہم حدیث کے مقابلے میں اپنے آپ کو اسمارٹ بننے کی کوشش نہیں کریں. تو سلام کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں فتاوے ہیں کہ الفاظ پورے نہ ریپیٹ کیے جائیں. السلام علی من اتبع الہدی کا جواب دیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کی ہمارے یہاں رائے ہے کہ ان کو جو ہے جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ پورا جواب نہیں دیا جائے. سلام ایک طرح کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں غیر مسلمین کے لیے ثابت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پیاس لگی ہوئی تھی اور ایک یہودی نے آپ کو پانی دیا. اب دو عموماً پانی کا جواب اللہ کے رسول نے دوسرے موقع پہ دیا ہے. اگر کسی نے پانی پلا دیا کوئی بھی تو ہم تو جانتے بھی نہیں، لہذا ہم جواب دیتے نہیں ہیں. لیکن عربی اگر پانی پلاتا ہے کسی کو یا پانی آپ اس کو دے دیں تو کہتا ہے سقاک اللہ، اللہ آپ کو پانی پلائے. کہاں؟ جب پیاس بہت لگی ہوگی. یہ دعا ہے پانی کی. سقاک اللہ، اللہ آپ کو پانی پلائے. اب اس یہودی نے اللہ کے رسول کو پانی پلایا. اب اگر یہ جواب دیا جاتا ہے سقاک اللہ تو یہ جاتا ہے ڈائریکٹ وہاں. اللہ کے رسول نے دیکھیں کتنا دھیان رکھنا پڑتا ہوگا. قیامت تک آپ کی بات نوٹ کی جائے گی اور لوگوں کے لیے کیا بنے گی؟ حجت بنے گی. حالانکہ جس کی عادت یہ رہی ہو سقاک اللہ کہنے کو، جھٹ سے کیا بولے گا؟ سقاک اللہ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ریموٹ کنٹرول ہے اللہ کے ہاتھ. وہاں سے کیا ہے؟ کنٹرول ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تم کو حسین و جمیل رکھے. کیا رکھے؟ اللہ تم کو حسین و جمیل رکھے. حسین و جمیل رکھنے کی مدت کہاں ہے؟ اس دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. اب اسی طریقے سے اس پر لوگوں نے قیاس کیا کہ یہ جو ان کی کرسمس ہوتی ہے یا دیوالی ہوتی ہے، ایسے موقع پر ان کو گریٹنگ کی جا سکتی ہے، ہیپی دیوالی. کب؟ جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو نقصان پہنچے گا. یہ نہیں ہے کہ ایس ایم ایس بیٹھ کر شروع ہو جاؤ اور تڑا ایس ایم ایس ڈالتے چلے جاؤ یا نیٹ کے ذریعے ایس ایم ایس. نہیں، جہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیل کرے گا ہمارے اس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس سے اسلام مسلمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کس کو؟ اسلام کو اور مسلمان کو نقصان ایسے شخص کو ہیپی برتھ ڈے، ہیپی دیوالی، ہیپی جو بھی ہو، کرسمس، اس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ان دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. بعض یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے رسول اپنے زبان مبارک سے ہم کو دعا کر دیں. تو ہونا کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں ایسے کرتے کہ جب ہم کہیں گے الحمدللہ تو وہ کیا بولیں گے اللہ کے رسول؟ یرحمک اللہ. اب یرحمک اللہ دعا ہے تو چھینک نہیں آتی تھی جان. اچھا دیکھو بدماشی کی انتہا. ایک طرف تو بزرگی تم اتنا مانتے ہو کہ ان کی زبان مبارک سے اگر دعا نکل جائے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے، اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں.
ہے بھئی اگر ایک آدمی کسی کے بارے میں اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو فوراً کیا ہونا چاہیے؟ سرنڈر ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی ذات ہے تو اس کی دعا کے متمنی ہیں لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اب یقینی بات ہے کہ جبریل نے آ کر کے کان میں کہہ دیا ہوگا کہ یہ ایسے چھینکتے ہیں جیسے میں ابھی چھینکا آپ کے سامنے. تو ایسے وہ جان بوجھ کر چھینکتے تھے. چھینکنے پر وہ کہتے تھے الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہدیکم اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے. حالانکہ عموماً جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسرا والا جواب ان کو دے دیتے تھے جو ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے کہ اگر چھینکے تو آپ الحمدللہ کہیں، ہم یرحمک اللہ کہیں گے. ہم جب یرحمک اللہ کہیں گے تو آپ کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہارے حالات اچھا رکھ کے تم کو ہدایت دے. تو وہ دوسرا والا اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ کٹ دیتے تھے. اور یہ اس کو نوٹس کرتے تھے بدماش. یہ جان بوجھ کر زیادہ چھینکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کبھی جھٹکے میں یرحمک اللہ نکل جائے تو بھی اپنا بیڑا پار ہو جائے. سمجھے؟ وہ جھٹکے کی وجہ سے جان بوجھ کر کے اس طریقے سے حرکت کرتے تھے. تو بہرحال ان کے لیے دعا اس طرح کی دینا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو خوبصورت رکھے، اللہ آپ کے مسائل حل کر دے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ دعا نہیں دیں گے جس کا ریلیشن آخرت سے ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایسے الفاظ کی دعائیں نہیں دیں گے جس کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے. اس دنیا کے لیے آپ کو اللہ آپ کو اور دولت عطا فرمائے، ٹھیک ہے. یہ ساری دعائیں اس طریقے سے حالات کے وقت پر کوئی جواب میں اس طریقے سے بات کہی جا سکتی ہے. اب جنازے کی شرکت ہے. جنازے کی شرکت میں دو باتیں یاد رکھیں. اگر مرنے والا قریبی ہے، قریبی سے مراد اس کا محرم ہے یا ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن ہے، تو اس میں شرکت کر سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا انتقال ہوا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، حالانکہ حضور کے بھی ڈائریکٹ وہ چچا ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہنے کے باوجود ابو طالب کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. جنازے سے مراد نہ دفنانے میں گئے، نہ کفنانے میں گئے، نہ نہلانے میں گئے. آپ گئے ہی نہیں سرے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنے والد کے دفنانے کفنانے میں شامل ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو کافر حالت میں مارے، میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں جاؤ تم شامل ہو. جنہوں نے جا کر کے سب کیا کرایا، کہا لیکن جب آنا تو ڈائریکٹ مجھ سے ملنا. وہاں سے جب فارغ ہو کر کے آنا تو ڈائریکٹ مجھ سے ملنا. جب وہاں سے فارغ ہو کر کے آیا تو اللہ کے رسول سے کہا کہ سب کریا کرم کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ غسل کر لیں، اتنا کافی ہے. آپ نے غسل کرنے کا حکم فرمایا کہ آپ غسل کریں، اس کے بعد ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض اور بھی صحابی کے واقعات ہیں کہ جس میں، لیکن اس میں جتنے بھی واقعات ہیں ان سب میں ان کا رشتہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا ہے. ایسے بھی شرکت کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو ایسے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ تو ویسے بھی اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید تک نے اجازت دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ شرک کے معاملے کے علاوہ ہر معاملے میں اچھا رویہ اختیار کریں. وہ بھلے ہی مشرک ہیں لیکن وہ آپ کے والدین ہیں، لہذا آپ ان کے ساتھ جیسے ان کے معاش کا مسئلہ ہے، ان کے رہنے کا مسئلہ ہے، ان کے کپڑے کا مسئلہ ہے، وہ ویسے ہی بچہ حل کرے گا جیسے کہ اپنے مسلم والدین کی کرتا ہے. اس میں ذرہ برابر کی تمیز نہیں ہوگی، فرق نہیں ہوگا. تو جنازے میں شرکت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ قریبی ہے تو شرکت کر سکتا ہے، اور اگر قریبی نہیں ہے تو نہلانے دھلانے میں نہیں شرکت کرے گا. ہاں ویسے کسی کا دوست ہے اور وہ اگر نہیں شریک ہوتا تو اس کی ذات کو یا مسلمان کو یا اسلام کو نقصان پہنچے گا. بار بار نوٹ کرتے جائیں جو بات کہہ رہا ہوں. مسلمان اسلام، یہاں پر میں نے تیسری بات بھی کہی کہ چونکہ اس کا دوست ہے اس کے گھر والے برا مانیں گے اور اسلام کے بارے میں غلط نظریہ کہ دیکھو اتنا قریبی دوست ہے لیکن جھانکنے تک نہیں آیا. تو آپ کے اس عمل نہ کرنے سے اسلام پر آئے گا کہ اسلام ایک بد اخلاق مذہب ہے اور بد اخلاقی کی تعلیم دیتا ہے. اگر ایسا آپ کو محسوس ہو جائے گا تو آپ جنازے میں شریک ہو جائیں گے جانے میں، لیکن نہلانے دلانے اور کفرانے میں شریک نہیں ہوں گے. اچھا، تعزیت کے بعد مر گیا ہے آدمی غیر مسلم. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخروج، خراج ایک ہے، امام یوسف علیہ الرحمہ ان کے شاگرد، ان کی کتاب ہے. امام اعظم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی ہمارے دوست غیر مسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کی تعزیت کیسے کی جائے؟
کیونکہ ہمارے پاس جو مسلمان مرا اس کی تعزیت کا ایک طریقہ ہے کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اس کو جنت عطا فرمائے، لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، لڑکی کا تو آپ کہیں اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے. یہ 3 بیسک جملے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نمبر 1، اس کے متعلقین کے لیے صبر جمیل، اور اگر بیٹے وغیرہ کا انتقال ہوا ہے تو یہ کہ اللہ اس کو تم کو اس سے اچھا بدلہ دے، اچھا بیٹا عطا کر دے. شوہر کا انتقال ہوا ہے تو کسی بیوی سے، اب کسی کے باپ کا انتقال ہوا تم جا کر کے بولو تم کو اللہ تعالیٰ نعم البدل دے تو غلط ہو جائے گی بات. ایسے جھٹکے میں بات لوگ بول دیتے ہیں. تو جہاں پہ بولنا ہے وہیں بولنا ہے. تو یہ 3 قسم کی باتیں ہمارے ساتھ مسلمانوں کی تربیت کی ہے. اب امام اعظم علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت غیر مسلم مر گیا اس کے لیے کیا دعائیں کی جائیں؟ تو امام اعظم نے امام یوسف علیہ الرحمہ کے جواب میں فرمایا کہ آپ ان سے کہیں گے کہ جو مصیبت تم پر پڑی ہے اللہ اس میں تم کو صبر دے. نمبر 1. اس کو یہ تبلیغ کریں گے کہ بھائی مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو صبر عطا کرے. اس طریقے سے موت کے بارے میں اور اس کے متعلقین کے صبر کے بارے میں دعا کریں گے، آخرت کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. تو یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں مذہبی، ابھی میں مذہب پر چل رہا ہوں کہ ہمارا ان سے مذہب میں کہاں تک ریلیشن ہو سکتا ہے. مذہبی تہوار کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ جہاں تک عبادت کی بات ہے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، مٹھائی وغیرہ، اگر وہ کھلی نہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا تھا. نمبر 2، سماجی زندگی یا کھان پان، کھانا پینا. کھانا پینا 2 طریقے کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، وہ پھل پیدا کرتا ہے، اناج پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے، شک کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سامان لے کر آتے ہیں بنیا کے یہاں سے، دکان سے، اب آپ شک کرتے بیٹھے ہیں کہ ناپاک رہا ہوگا، اب ہاتھ میں پیشاب لگا رہا ہوگا، ویسے تردو پکڑ لیا ہوگا، پھر تول دیا ہوگا. یہ شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ایک پالیسی کے طور پہ یاد رکھیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے گفتگو کر چکا ہوں. یہ جگہ پاک ہے. کیا ہے؟ پاک. کب ناپاک مانی جائے گی؟ ناپاکی کے لیے دلیل چاہیے، پاکی کے لیے دلیل نہیں چاہیے. یہ اصول سمجھ لیں زندگی کا، ورنہ شک کا پیڑ ہر وقت لگا ہوا ہے. یہ جگہ پاک ہے. اب آپ سوچیں یہ مدرسہ ہے، بس چھوٹے بچے ہیں، ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں، پیشاب کر دیے ہوں، جگہ نہ، یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پر جگہ پاک ہے، ناپاکی کے لیے دلیل چاہیے. لہذا یہ جتنے بھی غیر مسلمین کے پھل ہیں، اناج ہیں، اس قسم کے جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں کپڑا بناتے ہیں، سب میں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پاک ہے اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. کپڑا پہنا ہوا، اگر اوپر کا حصہ کپڑا پہنا ہوا ہے تو بغیر دھوئے بھی پاک ہے، اور اگر نیچے کا کپڑا ہے، ناف سے نیچے کا پہنا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں یہ فتویٰ ہے کہ دھل کر کے وہ بھی پاک ہے. ٹھیک ہے. تو کپڑے کے بارے میں. اب کھانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپس آئے، واپس گزر رہے تھے تو ایک چرچ کے پاس سے گزرے. اس کو معلوم ہوا امیر المومنین، تو اس نے پوری لوگوں کی دعوت دے دی، پوری فوج کی. اس کا لنگر تھا. حضرت عمر سے صاحب نے آگے کان میں کہا کہ یہ کھانا جیسے پکاتا نا برتن میں، اسی میں سور بھی پکاتا ہے، اسی میں سور بھی پکاتا ہے، اور اسی میں تمہارے لیے بریانی بنائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص آدمی کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو برتن کس چیز کا ہے، مٹی کا ہے یا لوہے کا ہے. یقینی بات ہے جو 1000-2000 کا کھانا پکائے گا تو بڑا برتن ہے. تو آ رپورٹ آئی کہ صاحب لوہے کا برتن ہے. کہا بس کھڑے ہو کر کے اس کو دھلوا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس میں وہ جو کچھ بھی پکاتا ہے دھل دیا گیا، صاف ہو جائے گا. اگر یہ فتویٰ نہیں ہوتا تو تمہیں ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے نہیں پی سکتے. بھائی ہوٹل میں جو آپ گلاس میں پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، وہ کب دھلا جاتا ہے، اس کو بھی غیر مسلم منہ میں لگاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، شرابی بھی آ کر کے پیتا ہے، سب کچھ پیتا ہے. تو وہ دھلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تو وہ کپڑا بھی نچلا پاک ہو جائے گا اور برتن بھی اگر اس قسم کا ہے تو پاک ہو جائے گا. یہ جو اہل کتاب سے شادی کی بات ہے، یہ عربی ریلیٹڈ نہیں، دوسری جگہ آئے گی.
اگر بیوی آ کر کے کہے تو کسی نے یہودی یا نصرانی سے شادی کر لی اور بیوی آ کر کہتی ہے کہ میں تو گھر میں رہوں گی اور سور پکاؤں گی، شوہر کو یہ حق نہیں کہ اس کو منع کر دے. شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ منع کر دے کہ تم اس کچن میں سور نہیں پکا سکتے. منع کیا کرے گا کہ اپنا برتن تم اس کا الگ رکھو، مکس اپ نہیں کرو. اسی سے تم نے وہ بھی چلایا، اسی سے اٹھا کر کے دال چلا دیا، یہ نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ ذہنی آزادی اور مذہبی آزادی کو، حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے تو میں ان کی بیوی ہیں، لیکن پوری بات سننا ہے. وہ کہتی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اپنے کمرے میں لگاؤں گی. آپ کہتے کہ صاحب میں نہیں لگانے دوں گا. آپ کو اچھا نہیں لگتا منع کر دیں، لیکن اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے تکیا کے نیچے رکھے رہے، اپنے سوٹ کیس میں رکھے رہے، اور جب چاہے وہ جیسی عبادت کرتی تھی عبادت کرتی رہے. آپ کو روک نہیں سکتے شرعی لحاظ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے یہ جو کھان پان کا معاملہ ہے تو اس میں ایک چیز تو ہوگی پکانے کا. پکانے کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ اگر برتن مٹی کا، اب مٹی کا برتن ہوتا ہی نہیں ہے. اگر برتن دھل لیا گیا، چاہے وہ کھانے کا برتن ہو چاہے پکانے کا برتن ہو، اس میں جو چیز بھی پکی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، برتن کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. اور اگر ذبیحہ ہے تو ذبیحہ میں ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اگر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر ذبیحہ کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ذبیحہ بھی اس کا کھایا جا سکتا ہے. تیسری چیز سماجی زندگی، دعوت قبول کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دیا اس عورت نے، وہ یہودی ہی تھی، دعوت آپ نے قبول کی تھی. جس عورت نے زہر دیا تھا وہ غیر مسلم تھی، یہودی تھی. اگر اسلام مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ہاں دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول دعوت قبول. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کھایا نہیں، ایک ہی لقمہ کھایا اور پلٹ دیا. جبریل نے آ کر بتا دیا زہر ملا ہوا ہے، دوسرے صحابی بیچارے کھا لیے اور ان کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول نے اس کی دعوت قبول فرمائی، لہذا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے ہاں دعوت قبول کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، ایک دوسرے موقع پر بھی ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، جو کی روٹی کھلائی، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس وقت بھی آپ نے دعوت قبول فرمائی اور آپ نے کسی قسم کا سوال نہیں کیا. پہلے والے میں جو یہودی ہے اس میں ذبیحہ ہے کیونکہ اس نے گوشت کھلایا ہے، دوسری والے میں سوکھی روٹی کا ذکر ہے. تو دونوں طرح کے کھانے ہو گئے، ذبیحہ بھی آ گیا اور روٹی بھی آ گئی. وہ یقینی بات ہے وہ ذبیحہ کیسا ہوا ہوگا، یہودی نے کیا ہوگا. لہٰذا اسی بنیاد پر ہمارے یہاں فتویٰ ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ ذبیحہ ان کا جائز ہے. تو دعوت قبول بھی کی جا سکتی ہے اور ان کے یہاں دعوت جایا بھی جا سکتا ہے. اگر وہ بلاتے ہیں تو بھی ہم جا سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے یہاں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. صرف اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ذبیحہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اچھا، سماجی زندگی میں غیر مسلمین کی مدد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ مکے سے واپس آ گئے ہجرت کر کے تو مکے میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو حالانکہ ابو سفیان پوری زندگی حضور کے دشمن رہے، آخری دور میں اسلام لائے. جب قحط پڑا تو آپ نے دعا کے لیے بھی کہا اور کہا کہ آپ میری کچھ اکنامکلی مدد بھی فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو سفیان کے لیے، قافلے کے لیے، ابو سفیان کے خاندان کے لیے، بلکہ مکے کے لیے آپ نے جو ہے وہ پیسے بھیجے. بعض روایت میں 500 درہم کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ نے 500 درہم بھیجے. اور بھیجنے کے بعد حالانکہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو ستاتے ہیں، انہوں نے کہا وہ ایک الگ میٹر ہے، یہ انسانیت کے ناطے کی الگ میٹر ہے. ہم تو کرتے ہی ہیں بھلائی اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا مزاج نہیں تھا. اللہ کے رسول کا مزاج یہ بھی تھا کہ جو ان کے ساتھ برائی کرتا تھا آپ اس کے ساتھ بھی بھلائی کرتے تھے. یہی وجہ ہوئی تھی کہ تھوڑے سے عرصے میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو ایسی شکل میں مدد کرنا بھی جائز ہے. میں نے اس کے پہلے بتایا کہ پڑوسی کی، یتیم کی، بیوہ کی، ان سب کی مدد اسی آیت کے، اسی واقعات کے تحت ہوتی ہے. لہذا جو ہے وہ مدد کی جا سکتی. تحفہ دینا اور تحفہ لینا، گفٹ، سماجی زندگی کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے तोहफा दिया भी है और तोहफा लिया भी है, तोहफा दिया भी है और तोहफा लिया भी है। एक मरतबा एक रेशमी रुमाल आया, रेशम मर्द के लिए पहनना हमारे यहाँ हराम है। अल्लाह के मुस्लिम शरीफ की रवायत है, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को गिफ्ट कर दिया कि जाओ हजरत उमर को दिया हो। हजरत उमर ने जब देखा तो रेशमी रुमाल, उन्होंने कहा रसूल मुझे आपने क्यों गिफ्ट किया, तो रेशम हराम मेरे लिए। उन्होंने कहा मैंने आपके लिए थोड़े कहा है, जिनके लिए हलाल है तुम उनको गिफ्ट कर देना। तो किन के लिए हलाल था? यहूद और नसरानी गैर मुस्लिम के लिए। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको क्या किया, एक यहूदी को गिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से तोहफा लेना भी जायज है, तोहफा देना भी जायज है। हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा है कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में, कि वो कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में एकदम जायज के कायल है, और आज इसी पर फतवा भी है कि कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को, हिंदू और अहले किताब दोनों को दिया जा सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, तिजारती जिंदगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो आपकी रहन एक यहूदी के यहाँ रखी हुई थी। पता चला कि यहूदी के यहाँ गिरवी रखना, गिरवी लेना गैर मुस्लिम के यहाँ, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्र का ये अमल है, लिहाजा तिजारत में, इसकी तिजारत में हम मामलात कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी है, 3 दिन या 1 हफ्ता पहले की बात है आपकी वफात के, कि आपकी रहन किसके पास गिरवी रखी हुई थी? एक यहूदी के पास रखी हुई थी। अच्छा, पार्टनरशिप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर फतेह हुआ तो खैबर की जमीन जिनके कब्जे में थी वो सारे यहूदी थे। अब यकीनी बात है कि मक्का के लोग आकर के खैबर में खेती नहीं कर सकते थे। अल्लाह के रसूल ने एक शक्ल निकाली, आपने फरमाया कि पार्टनरशिप पे खेती की जाएगी, और खैबर के यहूदियों से पार्टनरशिप पे खेती की गई। जिस तरीके से खेती पार्टनरशिप पे की जा सकती है, दुनिया की कोई तिजारत भी पार्टनरशिप पर की जा सकती है, लिहाजा गैर मुस्लिम से पार्टनरशिप पे तिजारत करना भी जायज है। मजदूरी करना, किसी गैर मुस्लिम के यहाँ काम करना, चाहे दहाड़ी के लिहाज से, मजदूरी के लिहाज से, या जॉब के लिहाज से, किसी के लिहाज से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दिन मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आज कुछ नहीं है खाने के लिए। इन्होंने आकर के अपने घर भी तलाश किया, कुछ नहीं था खाने के लिए। ये फौरन एक यहूदी के पास गए, उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ कोई जॉब हो तो बता दो, मुझे अर्जेंट चाहिए। तो उसने कहा हमारी खेती है, तुम अगर इसको निकालोगे, पानी सींच के दोगे तो 1 डोल पर 1 खजूर देंगे। उसने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ताकतवर आदमी थे, जल्दी जल्दी 70 डोल निकाले। उसने 70 खजूर गिर के दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, और आकर के उन्होंने हज़रत अली लेकर आया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे पेश कर दिया। वो पेश करना वो एक अलग मतलब। मैं बताना चाहता हूं कि मजदूरी किसके यहाँ की गई? एक यहूदी के यहाँ की गई, लिहाजा एक मुसलमान गैर मुस्लिम के यहाँ मजदूरी कर सकता है। हमारे यहाँ जो फतवा है कि मजदूरी में इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो शरई लिहाज से जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर उसकी शराब की दुकान है, आप उसके मजदूरी नहीं कर सकते। एक आदमी बड्डी का धंधा करता, आप उसके अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकते। इन 2 बातों में खास ख्याल रखेंगे। या कोई ऐसी तिजारत करता है जो हराम है, उस तिजारत में आप ना जॉब कर सकते हैं और ना उसके यहाँ लिखाई पढ़ाई का कोई काम कर सकते हैं। बाकी अमूमी तौर पर जो तिजारतें होती, सेल्समैनी है, ये है वो है, सारी किस्म की तिजारतें की जा सकती हैं जो जायज है। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये मदनी का वाक़या है, मक्के का भी वाक़या है कि आस बिन वाइल ने इनसे कुछ लोहे का सामान बनवाया। हजरत खुबाब लोहार थे, लोहार का काम करते थे। ये बड़ा बदमाश किस्म का शुरू में आदमी था, बाद में शायद मुसलमान हुआ, वल्लाहु आलम। तो इन्होंने हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला का, भाई मैंने तुम्हारा काम किया, मुझे मजदूरी दो। तो उसने कहा, उसने बड़ा अटास सुनाया उनको। तो उन्होंने कहा देखो, अल्लाह का खौफ खाओ, क़यामत होगी, तुम होगे, हम होंगे, ये हिसाब होगा। तो मजाक में कहता है कि तब तो बहुत अच्छा, यहाँ देने की क्या जरूरत, वहीं दे देंगे। जब तुम भी होगे, हम भी होंगे, पैसा भी होगा, वहीं मामला कर देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। ये तो एक अलग मसला। लेकिन हजरत खुबाब ने उनका काम किया, उसका काम किया, उसका सामान बनाया। तो इस तरीके से काम करना भी जायज है, काम लेना भी जायज है, दोनों शक्ल हो सकती है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक कुआं था, बेरे मऊना के नाम से मशहूर है, एक यहूदी की मिल्कियत थी, बहुत बदमाश किस्म का आदमी था, पानी मुसलमानों को लेने नहीं देता था।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی پانی کی، پانی پلانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کاش کوئی آدمی اس کنویں کو لے کر کے سارے لوگوں کے لیے وقف کر دیتا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گئے، اس کے بولا کہ اس کی قیمت بتاؤ کنویں کی، اس نے بڑی قیمت لگائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی پرابلم نہیں، ساری قیمت ادا کی، اور بلند ظرفی دیکھیے، انہوں نے کہا مسلمان ہی نہیں سب کے لیے پانی فری ہے، یہودی بھی پی سکتا ہے، تو بھی پی سکتا ہے جو بیچا ہے، سب کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، وقف کر دیا۔ لہٰذا یہ جو ہماری سرائے ہوتی ہیں یا اس قسم کی جو نل لگائے جاتے ہیں یا پانی لگائے جاتے ہیں، اس میں سارے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں گنجائش ہے۔ رفاہی کام، اب جیسے حالات ابری کے خراب ہوئے، اب اس میں اگر ہم یہ چاہیں کہ کوئی ایسی تنظیم بنائی جائے کہ جس میں غیر مسلم بھی شامل ہوں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ رفاہی کام کے لیے غیر مسلم کو بھی تنظیم میں شامل کر کے کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں، گرچہ اس وقت ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن ایک معاہدہ ہوا تھا۔ ایک معاہدہ یہ تھا، کچھ نوجوانوں نے یہ طے کیا بیٹھ کر کے، ایک کمیٹی بنائی، حلف الفضول اس کا نام ہے، ایک کمیٹی بنائی کہ ہم مکہ اور مکے کے لوگوں پر اطراف میں کہیں بھی ظلم ہوگا تو ہم یہ کچھ نوجوان کھڑے ہو کر کے ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ ہم بھی اس معاہدے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ ایک دم جوان تھے، آپ نے کہا میں بھی اس معاہدے میں شامل ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب اسلام کا اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ چیز اتنی پسند ہے کہ اگر آج بھی کہیں ایسی کمیٹی بنے تو میں اس کو سرخ اونٹوں سے بہتر جانتا ہوں اور میں اس کا ممبر بنوں گا۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ اگر ظلم کہیں ہو رہا ہے تو آپ بہت زیادہ مصلحت کر کے اپنی ہی سیکورٹی کے بجائے تو دیکھیں کہ ظلم کی مدد ہم مظلوم کی کیسے کر سکتے ہیں، پیسے سے کر سکتے ہیں، اپنے دماغ سے کر سکتے ہیں، دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں، مل کر سکتے ہیں، اس کو ثواب سمجھ کر کے۔ اللہ کے رسول نے بڑی واضح انداز میں فرمایا کہ میں ایسی تنظیموں کی آج بھی کفالت کرنا چاہتا ہوں اور سرخ